ہر سال اتنی محنت کرتا ہوں پر کچھ فائدہ نہیں۔ بشیر کے پاس اب نئی بکریاں بھی آ گئی ہیں اور میں وہیں کا وہیں ہوں۔ اکرم صبر کرو، اللہ روزی دیتا ہے، محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ محنت سے کچھ نہیں ہوتا، اب مجھے بھی کوئی چالاکی کرنی پڑے گی۔ یہ گھر کے سامنے والے پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہوں۔ پھر یہ بات سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ پھر اکرم راستے میں جا رہا ہوتا ہے کہ اسے حاجی صاحب اور بشیر مل جاتے ہیں۔ اکرم بھائی، سنا ہے آپ ایک خالی زمین پر قبضہ کرنے جا رہے ہو۔ ہاں بھائی، اس زمین کا کوئی مالک نہیں، میں نے سوچا میں ہی مالک بن جاتا ہوں۔ بیٹا، زمین خالی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حاجی صاحب، آپ لیکچر مت دیں، آپ لوگوں نے ساری زندگی صبر کیا ہے پر ابھی تک چارپائی پر ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر وہ زمین پر قبضہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے، بس اب اسے بیچنے کا بندوبست کرتا ہوں، اچھے پیسے ملیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد اکرم کی بیوی اسے کہتی ہے، لوگ تمہیں غلط کہہ رہے ہیں، تم نے غلط طریقے سے زمین لی ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، پیسے آئیں گے تو عزت خود بخود آ جائے گی۔ پھر بشیر اور حاجی صاحب مشورہ کرتے ہیں۔ اکرم کی اس حرکت کی وجہ سے گاؤں کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ وہ زمین کسی یتیم بچے کی ہے جو شہر میں رہتا ہے۔ ہمیں پنچایت بلانی ہوگی، ہمیں حقدار کو حق دینا ہوگا۔ پھر اگلے دن وہ پنچایت بلا لیتے ہیں۔ اکرم بھی وہاں پر ہوتا ہے اور حاجی صاحب کہتے ہیں، اکرم، تم جس زمین پر قبضہ کر رہے ہو وہ زمین ایک یتیم بچے کی ہے۔ ہم یہ ناانصافی کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں اکرم، یہ زمین ایک یتیم بچے کی ہے، تم یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اس زمین کو ویسے ہی رہنے دو جیسے وہ ہے۔ تم لالچ میں اندھے ہو گئے ہو، تم نے اگر اس زمین کو چھیڑا تو ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ نہیں، آپ مجھے پولیس کے حوالے مت کریں، میں اپنی ترقی پر شرمندہ ہوں، میں آج کے بعد اس زمین کو مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ پھر اکرم گاؤں والوں سے معافی مانگتا ہے اور اپنے گھر کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اکرم، کیا ملا تمہیں؟ اب وہ زمین بھی تمہارے ہاتھ سے گئی اور لوگ باتیں بھی بنا رہے ہیں۔ میں نے
غلطی کی، لالچ میں آ کر سب کھو دیا۔